پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حافظ صاحب، یہ جو مولانا صاحب نے گلہ کیا ہے، جو تجویز دی تھی کہ اپوزیشن میں آپ کو بیٹھنا چاہیے، تو نون یا پیپلز پارٹی کی طرف سے سر کوئی رد عمل یا کوئی جواب نہیں آیا تھا؟ دیکھیے کیا جواب دیں گے نون اور پیپلز پارٹی والے، کیا جواب دیں گے؟ میں اس کا گواہ ہوں کہ جب ابتدا میں پیپلز پارٹی والے، ان کی قیادت بھی ہمارے دوست جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب سابقہ وزیر اعظم رہے، وہ بھی اس وفد میں تھا۔ ایک دوسری بار پی ایم ایل این والے آئے، اس میں بھی ان کی پوری قیادت شامل تھی۔ مولانا صاحب نے جن تحفظات کا اظہار کیا الیکشن کے حوالے سے، 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے، وہ چاہتے تھے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ چلے، تو مولانا صاحب نے جن تحفظات کا اظہار کیا، جن خدشات کا اظہار کیا 8 فروری کے الیکشن سے، جو سوالات انہوں نے اٹھائے، اس پوری نشست میں ایک پارٹی کی وفد ہو یا دوسری پارٹی کی وفد ہو، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مولانا صاحب آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، سب نے کہا کہ آپ درست کہہ رہے، بلکہ ان 2 بڑی پارٹیوں میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں، کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان 2 بڑی پارٹیوں میں سے وہ الیکشن ہار چکے تھے، انہوں نے کہا، وہ میرے پہلو میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مولانا صاحب جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، مولانا صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں 8 فروری کے الیکشن میں، اس کا جواب نہ ہمارے پاس ہے نہ کسی اور پارٹی کے پاس ہے۔ انہوں نے میاں صاحب کا حوالہ دیا کہ یہ میاں صاحب ہی سن سکتے ہیں، اور اس کا ازالہ اگر ہو تو میاں صاحب سے ہوگا یہ ازالہ، لیکن وہ ازالہ جب مولانا صاحب میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے، اس میٹنگ میں نہیں ہوں، 1 to 1 وہ بیٹھے تھے، تو وہاں بھی جو خدشات، جو تحفظات مولانا صاحب نے اس کے سامنے رکھ کے، جو سوالات 8 فروری کے الیکشن پر اٹھائے، میاں صاحب نے اس کے ساتھ اس کی تائید کی کہ ہاں یہ تو ہے، تو جب ہے تو پھر کہاں بیٹھنا چاہیے؟ حکومت میں بیٹھنا چاہیے یا اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے؟ کیا اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے یا اس سے انکار کرنا چاہیے جو مولانا صاحب نے انکار کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں سر، جس رہنما نے یہ مانا کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں، وہ ابھی بھی ہار چکے ہیں یا وہ ہار چکے ہیں؟ ابھی بھی ہار چکے ہیں۔ اچھا، تو لیکن سر اوورآل یہ جو سیاسی استحکام، یا اب اگر ہم حکومت کے فیصلوں کی طرف آ جائیں کہ پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی، حکومت نے اس پر اپنا رد عمل بھی دیا ہے، مزید جو ادارے ہیں ان کی نجکاری کا ایک پلان بھی ہے، جو حکومت کے دعوے ہیں کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، پہلے جو باتیں کی جا رہی تھیں اس صورتحال سے ہم نکل آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی حکومت بڑی جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے، کوئی اب چیلنج نہیں ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے ملک؟ دیکھیے میری عرض سنیے، میں تو ایک قانون کا زیادہ ماہر ہوں، نہ معاشیات کا زیادہ ماہر ہوں، یہی پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، پھر اس سے نتیجہ نکلتا ہے، کچھ اخذ کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ جب آپ کے ملک میں غربت آسمان کو چھو رہی ہے اور مہنگائی، چینی فی کلو 200 اور 220 روپے فی کلو ہے، گزشتہ حکومت میں 150 روپے 180 روپے فی کلو تھی مہنگائی تھی، آج 220 روپے، تو کیا یہ مہنگائی نہیں ہے؟ اگر آپ کی معیشت ملک کی معیشت مضبوط ہے تو پھر مہنگائی کیوں ہے؟ غربت کیوں ہے؟ بے روزگاری کیوں ہے؟ ان مسائل میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے معیشت کے لیے کرپشن کو ناسور قرار دیا تھا، بلکہ کہا تھا کہ یہ معاشی دہشت گردی ہے۔ آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ آپ کے سامنے، اس پر بھی آپ نے شو کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، جو ریکور ہوئے ہوئے پیسے نیب نے ریکور کیے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کس سے ریکور کیا آپ نے؟ وہ لوگ کون تھے؟ قوم کو بتا دے، اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ وہ 5300 ارب روپے کس کے جیبوں میں گئے؟ خزانے میں گئے؟ اور آپ کے میڈیا میں سنا ہے، میڈیا کی رپورٹ ہے کہ 11000 ارب روپے اور کرپشن ہوا ہے، جو $4 بلین بنتے ہیں، اور $1 بلین کے لیے آپ جا کے گھٹنے ٹیک کے آئی ایم ایف کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں کہ ہمیں 1 ارب روپے مل جائے، 1 ارب ڈالر مل جائے۔ تو جب آپ کی معیشت یہ آپ کی معیشت زبونحالی کا شکار ہے، اوپر سے آپ کو اصول، ہدایات معیشت کی بہتری کے لیے وہ آپ کو آئی ایم ایف دے رہا ہے، آئے روز آپ ٹیکس پر ٹیکس آپ لگایا جاتے ہیں، عوام کا خون چوس رہے ہیں ٹیکس کے ذریعے، اس کے نتیجے میں آپ نے پی آئی اے پرائیویٹائز کیا۔ مجھے بتائیے، ایک ایٹمی ہتھیار کا حامل ملک، 25 کروڑ عوام پر مشتمل ایک ملک، وہ ایک پی آئی اے نہیں چلا سکتا اور عارف حبیب گروپ چلا سکتا ہے؟ آپ کیسے نہیں چلا سکتے ہیں؟ اگر اسی ملک میں فلائی جناح چل سکتی ہے، سیرین چل سکتی ہے، ایئر بلیو چل سکتی ہے، پی آئی اے کو وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ سارے پرائیویٹ جو پلان ہے وہ کیا کہتے ہیں کمائی میں چل رہے ہیں،
اور آپ کیوں نقصان میں اور خسارے میں؟ تیسری بات یہ، چلیں آپ ایک جہاز کی قیمت مجھے بتا دیں، وہ ایک جہاز کی قیمت کتنی ہے؟ اور آپ نے جو پرائیویٹائز کیا وہ آپ نے کتنے پہ پرائیویٹائز کیا؟ 135 ارب روپے پہ، اور 135 میں سے آپ کو 92% واپس اسی کمپنی کو، عرب حبیب گروپ کو، اسی کو ملیں گی، آپ کو 10% ملے گی، یعنی 10 ارب روپے۔ چلیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے پی آئی اے، پوری پی آئی اے کو 10 ارب روپے پر بیچ دیا ہے۔ ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔